حاضرین محفل و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین، آج اور ہم آپ کو امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سامعین حاضرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کارنامے دنیا میں نمایاں ہیں، یوں تو بہت سے کارنامے ہیں، اور میرے امام کا ہر باب میرے امام کا بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے جس باب کو بھی دیکھو اور جس باب میں بھی آپ نے قلم اٹھایا، اس باب کا واقعی میں حق ادا کر دیا امام احمد رضا نے۔ آج میں سارے اعلیٰ حضرت کے بہت سارے مشن کی بات تو نہیں کر سکتا، اور نہ سارے مشن پر، میرے امام کے سارے مشن پر بات کرنا یہ ممکن اور عادتاً ممکن ہے۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وقت میں عادتاً انسان امام احمد رضا کے سارے مشن کو محیط گفتگو کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج میں ان کے مشن میں ایک مشن، جس مشن کا نام امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات ہے، اس پر گفتگو کریں۔ اعلیٰ حضرت نے جن مشن کو فروغ دیا، ان میں ایک مشن، بہت بڑا مشن، یہ مشن رہا کہ آپ نے رد بدعات و منکرات خوب جم کر کے فرمایا، اور آپ نے ان دونوں گروپوں کا رد فرمایا۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو ہر بات میں، کوئی بھی بات ہو، کیسی بھی بات ہو، کسی بھی طرح کی بات ہو، ہر بات میں شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا تھا۔ تو آئیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پیارے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر خلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں گروپوں کا رد فرمایا۔ ایک تو اس گروپ کا جو ہر بات میں شرک اور بدعت کا قول کرتا، ہر بات میں شرک و بدعت کا قول کرتا، جس میں بھی تعظیم مصطفیٰ دیکھتا شرک ہے، جس میں بھی بزرگان دین کی عظمت اور بڑائی دیکھتا شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے افراط و تفریط، یعنی دونوں راہوں، جو بہت زیادہ غلو اور زیادتی پر مبنی تھا شرک و بدعت میں، تو ان دونوں راہوں کو اعلیٰ حضرت نے مسدود فرمایا اور دونوں سے منع فرمایا، اور ایک پاک صاف نہایت جامع ترین مکمل شفاف راہ ہمیں عطا فرمائی، جسے ہم اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کے نام سے آج جانتے ہیں۔ اور دوسرا گروپ وہ ہے جو بزرگوں کی تعظیم کے نام پر، اہل سنت کے نام پر، اور صوفی ازم کے نام پر، صوفیت کے نام پر، تصوف کے نام پر ہر طریقے سے بدعت کو فروغ دے رہا تھا اور بدعت کا بول بالا کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر قلم اٹھایا تو اس کا بھی خوب جم کر کے رد فرمایا۔ چنانچہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری ایک کتاب مسائل سماع پر لکھی۔ ایک ایک مسئلہ سنتے جائیے، مختصر سا وقت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مسائل سماع لکھا، جس میں آج کی مروجہ قوالی، جو قوالی ڈھول، تاشے، باجے اور مزامیر کے ساتھ سنی جاتی ہے، جو قوالی ڈھول، تاشے، مزامیر کے ساتھ خوب جم کر کے غیر محرموں کے اندر بیٹھ کر کے داڑھی منڈے فاسق فاجر، جنہیں ان اشعار کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا ہے، غیر شرعی مضامین پر مشتمل اشعار پڑھتے ہیں جن قوالیوں میں، اور نہ سننے والے
ان آداب کی رعایت کرتے ہیں جو قوالی کی آداب ہوتے ہیں، نہ سنانے والے ان آداب سے واقفیت رکھتے ہیں جو قوالی کے آداب ہوتے ہیں، ان دونوں کی رعایت نہیں کرتے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد فرمایا اور مضامیر پر خوب دلائل دیے اور واضح فرمایا کہ یہ جو قوالی اس دور میں ہمارے زمانے میں رائج ہو گئی ہے، یہ نہ مشائخ چشت کا یہ موقف ہے، یہ قوالی نہ مشائخ سہرورد کا موقف ہے، یہ قوالی نہ مشائخ نقشبند کا موقف ہے، اور یہ قوالی نہ مشائخ قادریہ کا موقف ہے، حتیٰ کہ نہ تصوف کا نہ طریقت یہ کہتی ہے کہ یہ قوالی جائز ہے، نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ قوالی جو آج کے دور میں ہے یہ جائز ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور آپ کے صاحبزادہ سرکار مفتی اعظم نے اس مسئلے پر جو رسالہ لکھا ہے اس میں بہت سے لوگ مشائخ چشت کا حوالہ دیکھتے ہیں، چشتی بزرگان دین کا حوالہ دیتے ہیں کہ چشتی بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ قوالی جائز ہے، چشتی بزرگان دین کہتے ہیں کہ محفل سماع منعقد کرنا مروجہ طریقے پر جائز ہے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی رد فرمایا ہے اور فرمایا سنو، سرکار خواجہ غریب نواز کے سلسلے میں سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی فوائد الفؤاد شریف ہے، جس میں سرکار خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آج کی موجودہ قوالی کو جو مزامیر کے ساتھ ہوتی ہے، جو ڈھول باجے تاشے کے ساتھ ہوتی ہے، جو خرافات پر مبنی ہوتی ہے، جو بدعات پر مبنی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے ان ائمہ کرام ان مشائخ چشتیہ کا حوالہ دے کر کے فرمایا کہ مشائخ چشتیہ کے نزدیک بھی آج کی مروجہ قوالی جائز نہیں ہے بلکہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ مشائخ چشتیہ کا بھی یہی مذہب و مشرب ہے۔ اور دوسرا مشن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تصوف کے نام پر، صوفیزم کے نام پر بہت سے لوگوں نے بڑی خرافاتیں یہ رائج کر رکھی ہیں، جس سے مذہب اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر، یعنی مسلک اہل سنت والجماعت پر آج طرح طرح کی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں، بد مذہب بھی کرتے ہیں، اپنے بھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اپنے بھی غیر کی جانب ہو جاتے ہیں، اپنے بھی غیر کے سائٹیشن لینے لگتے ہیں۔ وہ بھی کان کھول کر کے سن لیں، اعلیٰ حضرت کا مشن یعنی مسلک اہل سنت والجماعت کا مشن ان تمام خرافات و بدعات سے پاک ہے۔ اور یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ عورت غیر محرم کے یہاں یا محرم کے یہاں کیا جا سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا تو خوب تفصیل سے قلم اٹھایا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ خواجہ معین الدین چشتی کی مزار ہو یا سرکار غوث اعظم کی مزار ہو یا سیدنا سالار مسعود غازی کی مزار ہو، جو عورتیں وہ مزارات پر حاضری نہیں دے سکتی ہیں، مزارات پر نہیں جا سکتی ہیں، مزارات پر حاضر دینے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے حدیث سے استدلال فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں مشکات میں حدیث پاک ہے، علامہ ولی الدین خطیب تبریزی رحمۃ اللہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، لعن اللہ زوارات القبور، کہ اللہ کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرماتا ہے۔ آج عورتیں مزارات پر جاتی ہیں، دیکھیے اولیاء کے درگاہ کی کیسی کے آداب کی کیسے پامال کرتی ہیں، اولیاء کے درگاہوں کے آداب کو کیسے پامال کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے مزار پہ وہ جاتی ہیں، بے پردہ بیٹھتی ہیں، اور آج وہاں طرح طرح کی خرافات رائج ہو گئی ہیں۔ مزارات پر جانے کے بعد وہ عورتیں مزارات پر جاتی ہیں تو عورتیں مزارات پر جانے کے بعد طرح طرح کی خرافات کرتی ہیں، حتیٰ کہ عشقی معاملات بھی روزانہ آئے دن سننے میں آتے ہیں۔ تو یہ خرافات کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے مزارات پر جانے کی عورتوں پر پابندی نہیں لگائی ہے، جبکہ حدیث سے اس کی پابندی ثابت ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے فرمایا صرف ایک مزار ہے، اور وہ مزار کون سی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار ہے، کہ جہاں پر عورت ہو یا مرد سب کو جانا جائز ہے، اور صرف جانا جائز ہی نہیں بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ عورت ہو یا مرد سرکار کے روضہ اقدس پہ جاتی ہے تو وہ شفاعت کی مستحق بھی بنتی ہے اور شفاعت کے حقدار بھی بنتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا صرف ایک مزار ہے، وہ مزار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار ہے، جہاں پر عورتیں جا سکتی ہیں، باقی کسی مزار پر عورت کو جانا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، انہی مزارات کے تعلق سے میں بہت ہی واضح مسئلہ، واضح پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، مزارات کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ قبروں کو یا بزرگان دین کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے پورا اس پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس رسالے کو تصنیف فرمایا، اور اس رسالے میں سینکڑوں دلائل کے ذریعے ثابت فرمایا کہ تعظیم کا سجدہ کسی بزرگ کو کیا جائے، کسی تصویر کو کیا جائے، کسی مزار کو کیا جائے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعظیم کا سجدہ، اور فرمایا سجدہ اگر عبادت کا ہے تو یہ عبادت کا سجدہ شرک اور کفر ہو جائے گا،
انسان مومن نہیں رہے گا اگر کسی قبر کو، کسی پیر کو، کسی تصویر کو سجدہ کرتا ہے اور عبادت کا سجدہ کرتا ہے تو یہ عبادت کا سجدہ شرک ہے، کفر ہے، اور تعظیم کا سجدہ کرتا ہے تو تعظیم کا سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، صرف کسی کو جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت محمدیہ سمحہ غرہ بیضاء نے اس کو ناجائز و حرام فرمایا ہے۔ اس سجدہ کو غیر خدا کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اسی مزارات کے مشن کے تعلق سے ایک مشن یہ فرمایا مزارات کا طواف کیا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار کا طواف یہ ناجائز کی طواف مخصوص بکعبہ معظمہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی مزار کے سلسلے میں فرماتے ہیں، سوال ہوتا ہے آپ سے کہ چادر کتنی چڑھائی جائے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں میرا امام فرماتا ہے ایک چادر چڑھائی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غیروں کی نظر میں اولیاء اللہ کی قبروں کی عظمت اجاگر ہو جائے تاکہ وہ لوگ جو غیر ہیں وہ عام قبروں کی طرح اولیاء کی قبروں کو نہ سمجھیں اور اولیاء کی قبروں کی جانب متوجہ ہوں، اولیاء کی قبروں سے فیض حاصل کریں، اولیاء کی قبروں سے مستفید ہوں، مستنیر ہوں۔ اس وجہ سے ایک چادر کی اجازت ہے۔ اب ایک چادر سے زائد چادر جو لامتناہی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اس کی اجازت نہیں، اس کی جگہ پر پھول کی چادر چڑھائی جائے۔ اگر زیادہ چادر چڑھانے کا شوق ہے تو اولیاء کے بزرگوں اولیاء کرام کے نام سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایصال ثواب کے لیے اولیاء کرام کے نام سے محتاجوں کو دیں، یا اولیاء کرام کے نام سے کوئی مشن کوئی ٹرسٹ قائم کر لیں جہاں پر غریبوں کے لیے کپڑے ان چادروں کی جگہ پر اکٹھا کیے جاتے ہوں اور محتاجوں کی مدد کی جاتی ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا صاف ستھرا واضح مشن اور پیغام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رسوم شادی میں بہت سی بدعت و خرافات رائج ہو گئیں اور ڈھول تاشا اور باجا اور آتش بازی پٹاخے خوب داغے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے جب اس کے بارے میں سوال ہوا تو اس بدعت پر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور فرمایا ہمارے بلاد میں جو ڈھول تاشا باجا ناچ گانا اور اسی طریقے سے آتش بازیاں رائج ہیں یہ ضرور حرام ناجائز اور گناہ و ممنوع ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس بدعت پر بھی قلم اٹھایا اور اس کے علاوہ سینکڑوں بدعات ہیں جن کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے پیروں کے سامنے جو غیر محرم عورتیں آتی ہیں اور پیروں کے ہاتھ پیر چومتی ہیں، غیر محرم عورتوں کے سامنے وہ پیر جو طریقت کے والے کہلاتے ہیں، ارے انہیں ابھی شریعت کی پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا، وہ طریقت والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے پیروں کو پیر عورتوں سے نامحرم عورتوں سے دبواتے ہیں۔ تو ایسوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر ہو یا غیر پیر ہو نامحرم کے سامنے عورت کو بے پردہ جانا ناجائز و گناہ اور حرام ہے۔ اس بدعت پر بھی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، حتیٰ کہ ایک بدعت کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بدعتیں کر کے اعلیٰ حضرت نے رد فرمائی ہے۔ ہر بدعت کا رد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی مشہور بدعت ہمارے یہاں رائج ہے، وہ کون سی بدعت ہے؟ اور طرح طرح کے عورتوں والے خیالات، جو خیالات کسی زمانے میں عورتوں کے ذریعے مردوں میں کنورٹ ہوئے، جو خیالات عورتوں کے ہوتے تھے اور عورت اپنے ان نسوانی خیالات کی بنیاد پر علیحدہ پہچانی جاتی تھی۔ آج مجھے بڑا افسوس ہے کہ امت کے مردوں میں بھی وہ خیالات نسوانی خیالات آ گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے کہ سرکار یہ قبروں پر جو اگربتی لوبان وغیرہ سلگاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مسئلہ فرمائیں۔ کیا صاحب قبر کو اس سے نفع پہنچتا ہے؟ یعنی کیا قبر میں بیٹھ کر کے اللہ کا ولی یا قبر میں بیٹھا ہوا مردہ اس دھوئیں کو اپنی ناک میں لے جاتا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ قبر پر جو اگربتی، چراغ، لوبان، خوشبو ڈالی جاتی ہے اولیاء اللہ کو یا قبر والے کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر مردہ نیک ہے تو اللہ نے اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں قبر کے اندر، اس نیک بندے کے اندر، اس اللہ کے ولی کے قبر کے اندر جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نسیم سعد تشریف لا رہی ہیں جنت سے، وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں اوپر کی لوبان یا اگربتی یا خوشبو سے قبر والے کو نفع پہنچتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے تو یہ خیال ترک کر دیں۔ ہاں اس کی جواز کی صورت یہ ہے کہ محفل لگی ہوئی ہے، محفل بیٹھی ہوئی ہے، اولیاء کی قبروں پر اور مزاروں پر لوگ آتے ہیں، زیارت کرنے والے آتے ہیں، قبرستان میں زیارت کرنے والے آتے ہیں، وہاں پر آپ اگربتی، لوبان،
چراغ جلاتے ہیں اور اس سے ان زیارت کرنے والوں کی روح کو فرحت ہوتی ہے اور اس خوشبو سے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ کی نیت کے بدلے یہ قبر پر اگربتی یعنی قبر کے مزار کے احاطے میں اگربتی، موم بتی، چراغ جلانا سب کچھ جائز ہے اور اس کا ثواب آپ کی نیک نیتی کی بنیاد پر آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ صاف و شفاف مذہب ہے، یہ صاف و شفاف مذہب کہ اس خوشبو سے، اس روشنی سے قبر والے کو کوئی نفع نہیں، لیکن جو زائرین آتے ہیں، جو زیارت کرنے والے آتے ہیں، جو وہاں پر فاتحہ پڑھنے والے آتے ہیں، ان کی روح کو فرحت اور خوشی پہنچتی ہے۔ اس بنیاد پر آپ کو اگربتی، لوبان وغیرہ سلگانے کا اور اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مشن پر کام کرنے والوں غور سے سنو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مروجہ بدعات جو بدعتیں رائج ہیں ان سب کا رد فرمایا ہے۔ ایک بدعت ان میں یہ بھی ہے کہ آج محرم کے زمانے میں مراسم محرم میں بے شمار طرح طرح کی رسومات محرم میں خرافات اور بدعات ایجاد کرنی ہیں لوگوں نے۔ جو بدعات اور خرافات سنی مذہب اور مسلک کی جانب منسوب کی جاتی ہیں، یاد رکھیں ان بدعات، ان خرافات کا سنی مذہب و مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورا اس پہ ایک رسالہ اعلیٰ حضرت نے رسالہ تعزیہ داری، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے پورا ایک رسالہ کتاب پوری تصنیف فرمائی ہے، جس کو تفصیل چاہیے وہاں مطالعہ کرے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شادی بیاہ میں جو غلط رواج، جو غلط رسومات ہندوستان پاکستان میں رائج ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان پر پوری ایک کتاب رسومات شادی تصنیف فرمائی ہے، یعنی ہادی الناس فی رسوم الاعراس، اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے، چاہیے کہ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ کا مطالعہ فرمائیں، مسائل سماع کا مطالعہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو مطالعہ کریں، انشاءاللہ حق واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، آج ایک مسئلہ اور غور سے سن لیں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی صاحب سن رہے ہو، ایک مسئلہ غور سے سنیں۔ پیر کی تصویر فوٹو لگاتے ہیں، اس پر پھول ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں، اور ہمارے افسوس تو بڑا یہ ہوتا ہے، ہمارے نانپارہ میں بھی یہ رواج ہے، اللہ جانے کن کیسے لوگوں نے یہ رواج ڈال دیا۔ وہ کیسے پیر ہیں، وہ کیسے رسول اللہ کی شریعت کے داعی ہیں، وہ کیسے دین کے مبلغ ہیں جو حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جو حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کسی مذہب، کسی شریعت کی طرف بلائے، کسی منہج کی طرف بلائے، کسی مشرب کی طرف بلائے، کسی مسلک کی طرف بلائے جو رسول اللہ کی شریعت کا کی باقی شریعت ہو، وہ ہرگز شریعت نہیں، وہ اللہ کی رحمان کا راستہ نہیں، وہ شیطان کا راستہ ضرور ہے، وہ شیطان کا راستہ ضرور ہے۔ تو آج پیر کی تصویر، براق کی تصویر وغیرہ لگا کر کے اس پہ ہار، ہمارے نانپارہ میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، اور منع کرو تو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ جانے کن لوگوں نے ان کے ذہنوں میں یہ خرافات ڈال دی ہے، ایسا بٹا دیا ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پیر کی، بزرگ کی، ولی کی، کسی جاندار کی تصویر پر پھول، اگربتی سلگانا یا اس کو بطور تبرک ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، کہ کل قیامت کے دن اگر سب سے زیادہ سخت عذاب کسی کو دیا جائے گا تو جاندار کی تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا۔ اب وہ پیر کی تصویر لگاؤ، کسی براق کی تصویر لگاؤ، کسی جاندار جانور کی تصویر لگاؤ، مچھلی گھوڑے گدھے کی تصویر لگاؤ، ہر تصویر ناجائز و گناہ ہے اگر اس کو آپ لگاتے ہیں، اور وہاں پر جہاں یہ تصویر لگی ہے وہاں آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی خالص مسلک اہل سنت والجماعت، ہمارے برادران، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیزان اور تمام حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں، سب کو مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک امام اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے، اور اسی کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔